वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं वैसे आप सबसे नाराज़ हूँ। कितने ज़ालिम हैं ना आप लोग, किस पर कैसे निकल जाते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूरी ही नहीं समझते आप लोगों के। लाइक सब्सक्राइब्स और कमेंट से तो हमारी मेहनत की सारी वसूली होती है। चले ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं नावल की तरफ। पाकीज़ा इश्क बाय हुरैन फातिमा, किस्त नंबर 6। एयरपोर्ट पर बुटीक कंपनी की तरफ से गाड़ी पहले ही मौजूद थी। एरोप्लेन जैसे ही लैंड हुआ, सारा बुटीक स्टाफ गाड़ी में बैठ गया। पाकिस्तान से टोटल 11 लड़कियां आई थीं। गाड़ी उन सबको लेकर उनके रहने वाली जगह पर पहुंच गई। एक रूम में 10 लड़कियों के रहने की जगह थी। अरवीश को उस रूम में जगह नहीं मिली। उसका नाम दूसरे रूम में था। जिस रूम में अरवीश का नाम था, वहाँ तकरीबन सब लड़कियाँ गैर मुस्लिम थीं। ये सब सुनकर अरवीश बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। आबरू और अरवीश ने हेड से भी बात की, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। फिर उन दोनों ने कंपनी की ओनर से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि 1 महीने तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, 1 महीने के बाद उसका रूम चेंज हो जाएगा। अरवीश रूम में नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से आबरू भी उसी के पास ही बैठी थी। आबरू, चलो तुम अब अपने रूम में जाओ, मैं भी जाती हूँ। उसने जब आबरू को काफ़ी देर अपने साथ बैठे देखा तो उसका ख्याल करती बोल पड़ी। नहीं अरवीश, तुम नहीं जाओगी। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। तुम इस रूम में नहीं जाओगी। पता नहीं कैसी लड़कियां होंगी। वैसे भी ये खुद गरीब मुल्क है, हमारी मदद क्या खाक करेगा। आबरू की बातें अरवीश के सर पर से गुजर गई। अरवीश को आबरू की बातें समझ में ही नहीं आ रही थीं। अरवीश ने सामने देखा तो एक स्मार्ट सी लड़की स्कर्ट में खड़ी हुई थी, जिसकी टांगें साफ दिखाई दे रही थीं। उस स्कर्ट के बाजू भी नहीं थे, ऊपर से गला भी काफ़ी गहरा था और पीछे डोरी बंधी हुई थी। उसकी ड्रेसिंग से ही पता चलता था कि वो यहीं की रहने वाली है। दोनों दिल ही दिल में कई बार इस्तग़फ़ार पढ़ चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हंसना शुरू कर दिया। आबरू ऐसी ही थी, बात बात में हंसने की वजह ढूंढ लेती और अरवीश के भी हंसने की वजह बन जाती। यार आबरू, सच्ची में यहाँ का बहुत बुरा हाल है। लगता है यहाँ कपड़ों की कमी है। ऊपर से इसकी हील्स देखो, कितनी ऊंची हैं, जैसे कुतुब मीनार को हाथ लगाने जा रही हो। दोनों ने एक बार फिर हंसना शुरू कर दिया। हंस हंस कर दोनों के पेट में दर्द शुरू हो गया। चलो अब बस अपने रूम में चलते हैं, सुबह जॉब पर भी जाना है। इससे पहले कि आबरू कुछ बोलती, अरवीश फिर से बोल पड़ी। आबरू, चुप करके रूम में चलो। कुछ नहीं होता, बस 1 महीने की बात है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस 1 महीने में क्या कुछ हो सकता है। चलो अब चलो। मोटो ये ना हो तुम्हारा ऊँट मेरा मतलब है तुम्हारा हीरो अगर आया और तुम्हें नींद की हालत में देख लिया तो बेचारा उल्टे पाँव वापस चला जाएगा। इसीलिए जाओ, नींद पूरी करो, मैं हैंडल कर लूँगी। यहाँ तक अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़े रखा है, आगे भी ऐसा ही होगा। अरवीश आबरू को उसके रूम में दाखिल करके उसकी बात सुने बगैर ही अपने रूम की तरफ चली गई। आबरू ने गुस्से से दरवाज़े की तरफ देखा और बड़बड़ाने लग गई। इस एंगल से मैं मोटी लगती हूँ, खुद होगी मोटी। एक लड़की अपने बारे में कुछ भी सुन सकती है, लेकिन खुद के लिए मोटी वर्ड सुनकर ही गुस्से से लाल पीली हो जाती है। अरवीश ने रूम का डोर ओपन किया और काफ़ी सारी हिम्मत इकट्ठी करके रूम में एंटर हो गई। सारी लड़कियां हाफ ड्रेसेस में अपने बेड पर लेटी हुई थीं और मोबाइल चलाने में मगन थीं और अरवीश के दरवाज़ा खोलने पर उसकी जानिब मुतवज्जा हो गईं। हाय, सब ने दूर से ही अरवीश को हाय बोला। अरवीश भी जवाब में सिर्फ हाय ही बोल पाई थी। उन लड़कियों में से एक लड़की इंडियन थी। थोड़ी देर बाद ही अरवीश थकावट की वजह से नींद की वादियों में गुम हो गई। फजर की अजान की आवाज़ से अरम की आँख खुली। उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो उठा, जल्दी से वज़ू किया और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। अपने रब से दुआ की और एक बार फिर शुक्र अदा किया, जिसने उसे वक्त रहते ही संभाल लिया था।
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں تب توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں، بڑا رحمت والا ہوں۔ وہ مسجد سے واپس آیا اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے دیدہ کے کمرے میں چلا گیا۔ جب دیدہ رہتی تھی تو وہ قرآن پاک روزانہ پڑھتی تھی، لیکن ان کے جاتے ہی قرآن پاک کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس دن کے بعد سے آج ارحم نے قرآن مجید کھولا اور سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی، اور ایک ایک لفظ پر یقین لاتا رہا، اور ایک بار پھر ایک آیت کو پڑھتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کچھ درد بڑے مبارک ہوتے ہیں، لگ جائیں تو آپ کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتے ہیں۔ کچھ ٹھوکریں بھی بڑی کارآمد ہوتی ہیں، سیدھا اس کے دربار میں سر کے بل لا کر کھڑا کرتی ہیں۔ ایسے درد، ہر ٹھوکر، ہر روگ، ہر خلش، ہر بے بسی، ہر بے توجہی کو سلام، جس نے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنایا ہو اور صاحب کن فیکون سے جا ملوایا ہو۔ سورت پڑھ کر ارحم مارننگ واک کے لیے باہر چلا گیا۔ جب ارحم مارننگ واک سے واپس آیا تو سورج نکل چکا تھا۔ رائد پہلے سے ہی گھر میں موجود تھا۔ ارحم کو ٹریک ڈریس، مارننگ واک کے لیے پہنے جانے والے ڈریس میں دیکھ کر رائد نے جلدی سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ رائد جانتا تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے اس کی روٹین کا کچھ خاص شیڈول نہیں تھا۔ کلب گیا تھا ٹریک ڈریس میں۔ ظاہر ہے مارننگ واک سے واپس آیا ہوں۔ رائد نے محسوس کر لیا تھا کہ ارحم پہلے کی طرح زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے، اور اسے بے حد خوشی ہوئی تھی کہ اس کا دوست ٹھیک ہو گیا ہے۔ ارحم میں سیریس ہوں۔ رائد تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہم اشرف المخلوق اس لیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اور تمہیں پتہ ہے ہمیں اس عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم اسے استعمال نہ کریں تو اسے زنگ لگ جائے گا، تو اسے استعمال کیا کر ورنہ زنگ لگ جائے گا۔ اب تو خود دیکھ لے، ٹریک سوٹ پہن کر میں مارننگ واک کے لیے ہی جاؤں گا نا۔ ارحم کمینے، رائد اس کی بات سن کر چڑ ہی گیا تھا۔ نہیں، پھر تو نے ایسا سوال کیوں پوچھا؟ جب عقل بٹ رہی تھی تو کہاں تھا؟ یقیناً کسی لڑکی کو ٹال رہا ہوگا۔ ہا 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 ہا۔ ارحم نے اپنی بات مکمل کر کے زوردار قہقہ لگایا۔ رائد لڑکی کا سن کر شوق ہو گیا، لیکن جلد ہی اسے فیل ہو گیا کہ اس کی عزت افزائی کی گئی ہے۔ سامنے رائد ہو اور جواب نہ دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ میں تجھے ٹال رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ تو لڑکی بن جائے۔ اور بات کرتے کرتے ارحم رائد کے گال پر پیار کرنے لگ گیا۔ ارحم نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ گدھے، ڈر پھٹے منہ، دور رہ مجھ سے، پتہ نہیں اللہ نے تجھے لڑکا کیوں بنایا، عورتیں تو ساری خواجہ سرا والی ہیں۔ ارحم کی بات سن کر رائد ایک بار پھر اس کے قریب آ گیا۔ تمہارے لیے تو یہ بھی منظور ہے میری جان۔ او اچھا، کسی دن تیری ویڈیو کلک کروں گا اور شادی والے دن تیری بیوی کو دکھاؤں گا اور بولوں گا کہ پہلے ڈاکٹر کو تجھے چیک کرا لے پھر ہی شادی کرے۔ کمینے، تو دوست ہے یا دشمن؟ ہاں، رائد چڑھ کر بولا۔ ارحم نے ایک بار پھر زوردار قہقہ لگایا۔ وہ اتنے دنوں بعد اپنے دوست کو ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس لیے خود بھی اس کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیا۔ رائد نے ارحم کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور چیک کرنے لگ گیا، کہیں اسے بخار تو نہیں یا کوئی غیبی مخلوق کا اثر تو نہیں ہو گیا۔ نہیں، بخار نہیں ہے، بلکہ عقل آ گئی ہے۔ تھینکس یار، میرا ساتھ دینے کے لیے، میرے ساتھ رہنے کے لیے، مجھے سنبھالنے کے لیے، میرا دوست بننے کے لیے۔ ارحم جلدی سے رائد کے گلے لگ گیا۔ شکر ہے میرے ساتھ رہتے رہتے تجھے بھی عقل آ گئی، اور ہاں، کس کے لیے بھی تھینکس بول دے جانی۔ رائد کی بات سن کر ارحم ٹپ ہی گیا۔ عزت راست نہیں تجھے، کیونکہ گدھے کو عزت دو تو پھر رہنا تو اس نے گدھا ہی ہے۔ دل ہی دل میں ارحم نے اپنے دوست کو دعا دی کہ وہ کسی ایسی عورت کا مستحق ہے جو اس سے اپنے دل کی ہر دھڑکن سے محبت کرے، ایک ایسی عورت جو مسلسل اور مستقل اس کے بارے میں سوچتی رہے، کوئی ایسی کہ جو ہر دن ہر منٹ اس بات کو حیرت میں سوچے گزار دے کہ وہ کیا کر رہا ہے،
کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، اور کیا وہ ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی جو اسے اس کے خوابوں تک لے جائے اور اس کے ہر خوف سے اسے محفوظ رکھے۔ اسے ایک ایسی عورت چاہیے جو اس کی عزت کرے، جو اس کے ہر پہلو سے محبت کرے، خاص طور پر اس کی خامیوں سے۔ اسے ایسی عورت کے ساتھ ہونا چاہیے جو اسے خوش کر سکے، خوش رکھ سکے، بہت زیادہ خوش۔ میری دعا ہے کہ تمہیں پاکیزہ عشق کرنے والی عورت ملے۔ رائد اپنے ہی دھیان میں سوچتے سوچتے ایک بار پھر ارحم کے گلے لگ گیا۔ پیچھے ہٹ کمینے، مجھے تیرے لچھن اچھے نہیں لگ رہے، ہر وقت چپکتا رہتا ہے، مجھے لگتا ہے تجھے دورے پڑتے ہیں، چل ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں۔ اچھا چل بتا، بریک فاسٹ کر کے آیا ہے یا جا کر کرے گا؟ شرم آنی چاہیے تجھے، مہمان نوازی کرنی چاہیے، تو ایسے کہہ رہا ہے؟ پتہ ہے کمینے، مہمان کی مہمان نوازی کرنے سے ثواب ملتا ہے، کوئی نیکی ہی کما لیا کر۔ مہمان اور تم، ویری فنی۔ کتنے دنوں سے یہاں پڑا ہے؟ میرا سارا سامان ختم کر دیا۔ جتنا میں مہینے میں کھاتا ہوں اتنا تو نے 15 دنوں میں ختم کر دیا۔ تجھے کھانے اور ببک کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہے؟ صحیح، اوہ سوری، لڑکیوں پر فلیٹ ہونا بھی شامل ہے۔ اس سے پہلے کہ رائد کچھ بولتا، میڈ انہیں کھانے کے لیے بلانے آ گئی۔ وہ دونوں بحث کرتے کرتے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ کھانے کے درمیان بھی دونوں کی نوک جھونک چلتی رہی۔ ارحم کھانا کھانے کے بعد آفس کے لیے ریڈی ہونے چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی سارا بوٹیک سٹاف بوٹیک کمپنی چلا گیا۔ بوٹیک کمپنی ایک عمدہ عمارت میں تھی۔ بوٹیک عمارت کے 3rd فلور پر تھی اور 3rd فلور پر وہ لفٹ کے ذریعے گئے تھے۔ سارا سٹاف لفٹ میں پورا آ گیا سوائے آبرو اور ارویش کے۔ آبرو اور ارویش فرسٹ ٹائم لفٹ میں گئی تھیں۔ وہ دونوں جیسے ہی لفٹ میں انٹر ہوئیں، لفٹ کا ڈور کلوز ہو گیا اور ایک بار پھر آبرو کی زبان چلنا شروع ہو گئی۔ یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم قبر میں پہنچ گئے ہیں اور اب فرشتے آنے والے ہیں ہمارے حساب کتاب کے لیے۔ آبرو، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے لفٹ میں آ جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ لوگ ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اب یہ لفٹ مجھے بھی وہیں لے جا رہی ہے۔ نہیں، ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہوئی، بلکہ منگنی بھی نہیں ہوئی۔ ارویش آبرو کی بےتکی باتوں پر کلس کر رہ گئی۔ تمہیں شادی کے علاوہ بھی کچھ اور سوچتا ہے یا نہیں؟ اور بھی کچھ کرنا ہے شادی کے علاوہ؟ مجھے تو لگتا ہے تمہارا مین مقصد ہی شادی ہے۔ ہاں، ایک اور مقصد بھی ہے، تمہاری شادی۔ اس سے پہلے کہ ارویش کچھ کہتی، لفٹ کا ڈور